بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بہت بہترین انداز میں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے والا انسان بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے اور اس کو نیک ہستیوں کی زیارت ہو جاتی ہے۔ ایک ہی راستے پر چلتا رہے گا، جنت کے راستے پر اس کی دعائیں بھی محفوظ ہوتی رہیں گی اور قبول و منظور ہوتی رہیں گی۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کے رزق میں دن دگنی اور رات چگنی اضافہ ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ اب ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ رہیں گے۔ اگر آپ روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ جسمانی طور پر پرسکون ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھ لیجئے۔ تحفوں میں سب سے اچھا اور اعلیٰ و افضل تحفہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کا تحفہ بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت میر عبدالغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ قریب ترین اور بزرگ ترین راستہ درود شریف ہے، بلکہ اس جیسا اور اس سے قریب ترین راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ بس اس کو حاصل کرنے میں خوب محنت اختیار کرو اور کثرت سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ آج ایک سوال کا آپ کے ساتھ پراپر جواب شیئر کیا جائے گا۔ کوشچن یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم بھی تو کتاب سے حاصل ہوا ہے۔ اس کا پراپر جواب ہے کہ نہیں، وہ علم آپ کو اگر کتاب سے نہ بھی حاصل ہو تو بھی ان کے اعجاز کی ایک الگ کہانی ہے، یہ ایک الگ شعبہ رہا ہے۔ یہ ہمارے اندر ڈیفالٹی طور پر پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے بارے میں نالج رکھ دیا گیا ہے۔ کتاب سے محبت نہیں ہو سکتی اور کتاب سے بنائی ہوئی تصویر سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کتاب میں اگر فوٹو بھی دیا ہو تب بھی محبت نہیں ہو سکی۔ اگر دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ایک الگ شعبہ ہے کہ وہ اپنی امت کے کس کس آدمی سے کب کب اور کس کس زمانے میں کتنے کتنے آدمیوں کی تعلیم ہوتی ہے، اور آپ یوں کہو کہ یہ جو آپ کی روح ہے اس کی عمر تو اتنی ہی ہے جتنی دوسری روحوں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی جانثاروں کی محفل میں یہ روحیں موجود تھیں جو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں موجود ہیں۔ تو یہ پرانا فیض ہے۔ جس طرح جن اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور اس زمانے سے چلے ہوئے ہیں، اسی طرح روحیں بھی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ سب اللہ پاک کا بنایا ہوا کھیل ہے، ہم نے کچھ نہیں بنایا۔ تو جن لوگوں کو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور یہ محبت آج ہے، تو یہ کتاب سے نہیں بلکہ یہ ذات سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتاب والی محبت نہیں ہے، یہ آپ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ادا کرتے ہیں۔ یہ رب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے کی کسی بھی ادا سے خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنے حبیب کی محبت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول اور اپنے گھر کی حاضری کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔